اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے لوگو، تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ اگر تم نے منہ موڑا تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس کو محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دردر دور ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا، اکٹنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور نیکوکار ہیں۔ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی نشانیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ خدا کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ قوم کے سرداروں نے کہا، تم تو ایک انسان ہو ہم جیسے، اور تمہاری پیروی کرنے والے ہماری قوم کے ارذال ہیں۔ نوح نے جواب دیا، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی۔ آخرکار قوم نے عذاب کی مانگ کی۔ نوح نے کہا کہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا اور تم اسے روکنے کا بلبوتا نہیں رکھتے۔ ہم نے نوح کو وحی کی کہ ایک کشتی بناؤ۔ جب نوح کشتی بنا رہا تھا تو اس کی قوم کے سردار اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہم نے نوح سے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کرا دو۔ ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ وہ تھوڑے ہی لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے۔ نوح نے کہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب غفور الرحیم ہے۔ نوح نے اپنے بیٹے سے کہا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ پھر ایک پانی کی موج نے نوح کے بیٹے کو دبوچ لیا۔ جب پانی زمین پر بیٹھ گیا تو حکم ہوا، اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان لوگوں پر جو تیرے ساتھ ہیں۔ اور عاد کی طرف ہم نے اس کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں۔ اے میری قوم، اپنے رب سے معافی چاہو، اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ قوم نے کہا کہ تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم سمجھتے ہیں تجھ پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ حضرت ہود نے کہا، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ قوم نے نہ مانا، آخرکار ان پر پھٹکار پڑی، اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، ہے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تم اس سے معافی چاہو، اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ قوم نے کہا، اے صالح، تجھ سے تو ہم کو بڑی توقعات وابستہ تھیں، تو ہم کو ان معبودوں کی پرستی سے روکتا ہے جسے ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے۔ صالح نے کہا، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اس سے ذرا تعرض نہ کرنا، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر اللہ نے صالح اور ایمان والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ایک دھماکے نے دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں ایسے برباد ہوئے کہ جیسے وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ ابراہیم کے پاس اللہ کے فرشتے پہنچے اور اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس کی بیوی نے کہا، ہائے میری کمبختی،
میرے ہاں اولاد ہوگی جب کہ میں بڑھیا پھوس ہو گئی اور میرے خاوند بھی بوڑھے ہو چکے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ فرشتے وہاں سے لوط کے پاس پہنچے، گورے گورے جوان لڑکوں کی شکل میں۔ پوری قوم بے اختیار لوط کے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ حضرت لوط نے کہا بھائیو، تمہارے لیے یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ قوم نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ تو جو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا یہ تیرا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، بس تو بیوی کو چھوڑ کر اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا۔ پھر صبح کے وقت ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور لوگوں کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اس کی قوم نے کہا اے شعیب، کیا ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کا اختیار نہیں ہے؟ شعیب نے کہا دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ، میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ بہرحال قوم نے نہ مانا، اور ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور ظالموں کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں ایسے برباد ہو گئے گویا وہ وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ اس کے بعد موسیٰ کو ہم نے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، لیکن وہ نہ مانے۔ قیامت کے روز فرعون آگے آگے ہوگا، اپنی پیشوائی میں اپنی قوم کو دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ یہ چند بستیوں کی داستانیں ہیں جنہوں نے آپ اپنے اوپر ستم ڈھایا۔ وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، انہوں نے ذلت اور بربادی کے سوا کچھ نہ دیا۔ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کا خوف رکھتا ہو۔ اس روز کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بدبخت دوزخ میں گرمی اور پیاس کی شدت سے ہانپیں گے اور پھٹکارے ماریں گے، اور نیک بخت جنتوں میں ایسی عطا میں ہوں گے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے ساتھی راہ راست پر ثابت قدم رہو، بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، ان ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، اور رات گزرنے پر حقیقت میں نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان میں سے اہل خیر کو ہم نے ہمیشہ بچایا۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بس اے نبی، آپ اللہ کی بندگی کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں۔ سورہ یوسف۔ اے نبی، اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں ہم واقعات اور حقائق بیان کرتے ہیں۔ یوسف نے اپنے باپ سے کہا ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تجھے ستائیں گے، تیرا رب تجھے منتخب کرے گا، تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا جو ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ یوسف کو قتل کر دیں گے یا کہیں پھینک دیں گے یا اس کے بعد نیک بن جائیں گے۔ پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ والد سے اجازت لے کر یوسف کو ساتھ لے جائیں گے اور ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے۔ یعقوب نے اندیشوں کو ظاہر کیا، لیکن بیٹوں نے ضد کی اور کہا کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہی کیا جو کہ سوچا تھا، اور واپس روتے ہوئے آئے اور کہا کہ ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا، اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لائے تھے۔ یعقوب نے کہا کہ میں صبر کروں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا۔ ادھر ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے یوسف کو کنویں سے نکالا اور کچھ درہموں کے عوض بیچ دیا۔ مصر کا وہ خریدار جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس لڑکے کو ہم بیٹا بنا لیں گے، اس طرح یوسف کو اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکل گئی۔ جب وہ جوانی کو پہنچا تو جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس سے ڈورے ڈالنے لگی، اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آجا۔ یوسف وہاں سے دوڑا، اس کے پیچھے عورت بھی دوڑی اور قمیص پیچھے سے پکڑ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر شوہر کو موجود پا کر اس نے یوسف پر الزام لگایا۔ یوسف نے صفائی پیش کی۔ کنبے والوں میں سے ایک شخص نے گواہی دی
کہ اگر قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی اور یہ جھوٹا ہے، اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی، یہ سچا ہے۔ شوہر نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اور عورت کی چالاکی کو سمجھ گیا اور کہا کہ یوسف سے معافی مانگ۔ شہر کی عورتوں میں چرچا ہوا کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے اوپر فریفتہ ہے، تو اس نے تمام عورتوں کو جمع کیا اور ہر ایک کی ضیافت کے لیے پھل اور چھری رکھ دی۔ جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں اس وقت اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ سامنے سے گزر جا۔ جب عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ عزیز کی بیوی نے کہا، یہ ہے وہ شخص جسے میں نے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا۔ یوسف نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل رہوں گا۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں۔ حضرت یوسف قید خانے پہنچا دیے گئے۔ وہ غلام اور بھی ساتھ، 2 غلام اور بھی ساتھ تھے۔ ایک دن دونوں نے الگ الگ خواب دیکھے۔ دونوں نے یوسف کے سامنے اپنے اپنے خوابوں کو بیان کیا اور تعبیر مانگی۔ جیل خانے میں انہوں نے قیدیوں کو اللہ کی طرف بلایا، اے زندان کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے الگ الگ خدا بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کو پوچھتے ہو وہ تو بس چند نام ہیں جو تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے۔ اللہ کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیٹ طریق زندگی ہے۔ پھر انہوں نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتا دی۔ ادھر بادشاہ نے خواب دیکھا اور اہل دربار سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اہل دربار نے کہا، ہم اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وہ شخص جو یوسف کے قید خانے کا ساتھی تھا، جو دربار تک رسائی حاصل کر چکا تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے یوسف کے پاس بھیج دیجیے، میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ اس دوران جو فصلیں تم کاٹو اس میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر اس کے بعد 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے۔ بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب شاہی فرستادہ جیل خانے پہنچا تو یوسف نے کہا کہ پہلے ان عورتوں کا معاملہ صاف کیا جائے۔ بادشاہ کے پوچھنے پر عزیز کی بیوی اور عورتوں نے کہا کہ اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں ہے، وہ بالکل سچا ہے۔ بادشاہ نے یوسف کو بلایا اور انہیں قدر و منزلت سے رکھا۔ یوسف نے کہا کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح یوسف کو اقتدار حاصل ہو گیا۔ یوسف کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ نہ پہچان سکے۔ یوسف نے کہا کہ اگر تم اب کی دفعہ سوتیلے بھائی کو ساتھ نہ لاؤ گے تو تمہیں کوئی غلہ نہ ملے گا۔ یہ بات انہوں نے اپنے والد سے کہی تو والد نے کہا، اس معاملے میں کیا تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ والد نے چھوٹے بھائی کو واپس لانے کا پیمان لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی اور کہا کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ لوگ پھر یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو الگ بلایا اور بتایا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا۔ جب سامان باندھا گیا تو یوسف نے اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا۔ جب سرکاری ملازموں نے سامان کی تلاش لی تو وہ پیالہ یوسف کے اپنے بھائی کے سامان سے برآمد ہوا۔ اس کے بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کوئی تعجب نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا۔ زیر لب بس اتنا کہا کہ بڑے برے ہو تم لوگ، جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ انہوں نے بہت منتیں کی کہ ہم میں سے کسی اور کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس لڑکے کو چھوڑ دیں، ہمارا باپ بوڑھا آدمی ہے، مگر ان کی بات نہیں مانی گئی۔ لڑکوں نے اپنے باپ کے پاس پہنچ کر پوری رودا سنائی اور کہا کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے۔ والد نے کہا، میں اس پر بھی صبر کروں گا، بعید نہیں کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملائے۔ پھر وہ یوسف کو یاد کرنے لگے اور کہنے لگے، میں اپنی پریشانی، اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ پھر بچوں سے کہا کہ مصر جاؤ، ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر حضرت یوسف